ڈائمنڈ ایپل، ہیروں کا سیب۔ شہزادہ اکبر ایک نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ شہزادہ اکبر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام چاہتی تھی کہ وہ بادشاہ بننے سے پہلے شادی کر لے۔ عوام کی خوشی کے لیے اس نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو 100 فٹ کی دوری پر کھڑی ہو کر سیب سے نشانہ لگائے اور اس کا تاج پھینک دے۔ مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب لڑکیاں سیب لے کر آئیں۔ سب اپنی اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ کسی طرح شہزادہ ان سے شادی کر لے۔ سب 100 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئیں اور نشانہ باندھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ سب نے اپنا اپنا نشانہ لگایا لیکن ناکام رہیں۔ سب سیب زمین پر گر گئے، کوئی بھی تاج کو نہ گرا سکا۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری تھی اور سنہری بال تھے، حاضر ہوئی اور کہتی ہے کہ کیا مجھے اس مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملے گا؟ شہزادے کے کہنے پہ اسے بھی موقع دیا گیا۔ اس نے نشانہ باندھ کے تاج گرا دیا۔ اس کے بعد لڑکی غائب ہو گئی۔ شہزادے نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح تلاش کر کے لایا جائے، لیکن سپاہی اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کچھ ماہ بعد دوبارہ مقابلے کا اعلان ہوا اور پھر سے کچھ لڑکیاں سیب لے کر پہنچ گئیں۔ اس دفعہ سب اچھی تیاری کے ساتھ آئی تھیں اور چاہتی تھیں کہ کسی طرح تاج گرا سکیں، لیکن اس دفعہ پھر ناکام ہو گئیں۔ پھر سے وہی لڑکی حاضر ہوئی اور کہتی ہے کہ کیا مجھے موقع ملے گا؟ اس نے نشانہ باندھا اور تاج گرا دیا۔ سپاہی اس بار پھر اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ شہزادہ بہت مایوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کسی طرح اسے مل جائے۔ ایک دفعہ پھر مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ بہت سی لڑکیاں جمع ہوئیں۔ امید تھی کہ وہ لڑکی پھر آ جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ لڑکی پھر آ گئی۔ اس نے مقابلے میں حصہ لیا، سیب سے نشانہ باندھا اور تاج کو پھر سے گرا دیا۔ اب جب وہ جانے لگی تو شہزادے نے کہا کہ رکو، مجھے اپنا نام بتاتی جاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا اور غائب ہو گئی۔ شہزادہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مایوس رہنے لگا۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا۔ ایک دن شہزادہ اکیلا شکار کے لیے نکلا۔ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ شکار کرتے رات ہو گئی۔ شہزادے کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پناہ لی جائے۔ 2 گھمنڈی لڑکیاں تھیں جنہوں نے شہزادے کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شہزادہ ہے۔ ان کی ماں نے شہزادے کو پہچان لیا اور کہا کہ ضرور ضرور آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے گھر کو رونق بخشیں۔ عورت نے شہزادے کے لیے بستر تیار کیا تاکہ شہزادہ آرام کر سکے۔ شہزادہ جب سونے کے گھر سے لیٹا تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے شہزادہ سو نہیں سکا۔ اگلی صبح جب شہزادہ گھر جانے کے لیے رخصت چاہنے لگا تو اس نے عورت سے پوچھا کہ رات مجھے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورت نے بتایا کہ وہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ اس کے پاس ہیرے کے 2 سیب ہیں۔ جب وہ پکڑتی ہے تو وہ ہیرے کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہ عام سیب میں بدل جاتے ہیں۔ میں بس سختی کر کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ شہزادے کے کہنے پہ اس لڑکی کو بلوایا گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی بادشاہ تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر ماں اور دونوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ شہزادہ اسے محل لے گیا اور پھر دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔